قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في الفساد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق إخفاء لا يعلم شماله ما ينفق يمينه، ورجل ذات امرأة ذات منصب وجمال وهو يقول إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت سامعین کرام، دنیا میں بھی سب سے زیادہ ضرورت سائے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانا پینا یہ بھی ضرورت میں داخل ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن ان سب سے زیادہ اہم سائے کا ہونا ہے کھانے پینے۔ کھائے بغیر آدمی کچھ نہ کچھ گزارا کر سکتا ہے، لیکن اگر سایہ نہ ہو، آج کل سب کو معلوم ہے دوپہر میں کتنی گرمی ہوتی ہے، رات کو بھی دن میں بھی سایہ کی ضرورت ہے۔ قریب سے قریب آدمی وہی سایہ تو چاہیے، سر چھپانے کو کم سے کم کوئی سایہ تو چاہیے، ہر آدمی سایہ کا محتاج ہو، قریب سے قریب فقیر سے فقیر آدمی سایہ کا محتاج۔ اگر سر چھپانے کو سایہ نہ ہو تو دوپہر میں کیا حال ہوگا، سردی میں کیا حال ہوگا، گرمی میں کیا حال ہوگا۔ تو سب سے اہم بنیادی چیز سایہ کا ہونا، جیسے دنیا میں اس کی ضرورت ہے آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ قیامت میں سارے مکانات تو ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب دنیا سے انسانوں کو دوبارہ جمع کیا جائے گا تو کوئی سایہ، وہاں کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ ہوگا تو صرف ایک ہی سایہ ہوگا، عرش الہی کا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اب وہ عرش کے سائے میں جگہ کیسے ملے گی؟ جب کہ سورج بھی سوا ریزے پر آ جائے گا، لوگ پسینہ پسین ہوں گے، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو ناک تک، کسی کو اور اوپر تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں سائے کی کتنی ضرورت ہوگی کہ ہمیں سایہ مل جائے، اور کسی بھی طرح کوئی شکل ہو ہمیں سائے میں جگہ مل جائے۔ عرش الہی کا سایہ، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ عرش الہی کا سایہ وہاں کیسے ملے گا، کن لوگوں کو ملے گا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں بیان فرما دیا کہ ان 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، تاکہ لوگ پہلے سے اپنے آپ کو ان 7 قسموں میں شامل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی ان قسموں میں داخل ہو جائیں، تاکہ ہم کو بھی سایہ مل جائے قیامت میں۔ وہاں آدمی کوشش کرے گا، وہاں کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہونے گا، سفارش کرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ بھائی ان 7 لوگوں میں تم ہو کہ نہیں؟ اگر 7 لوگوں میں سے کسی میں ہیں تو پھر عرش کے سائے میں بلایا جائے گا، جگہ ملے گی۔ اگر ان 7 لوگوں میں داخل نہیں ہے تو عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ وہ 7 بہت خوش قسمت آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ خود کو اس حدیث شریف میں بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ اور ہوں گے وہ 7 آدمی، امام عادل۔ پہلا شخص ہوگا امام عادل۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امام بنایا، سردار بنایا، کوئی عہدہ عطا فرمایا، اور اس نے اس کے اندر عدل و انصاف سے کام کیا، عدل و انصاف کیا اس نے اپنے عہدے کے اندر، یہ امام عادل۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ جب ان کے سامنے شاہی سواری پیش کی گئی، کہا کہ میری اپنی پہلی سواری کافی ہے، اس کو بیت المال میں جمع کرو۔ بیت المال کا کیوں نقصان کیا؟ بیت المال میں جمع کر دیا۔ شاہی مکان پیش کیا گیا، کہا میرا اپنا مکان میرے لیے کافی ہے، یہ شاہی مکان بیت المال میں اس کو جمع کیا جائے۔ جو باڑی غار ہوتے ہیں، حفاظت کا دستہ، جس پہ کتنا بڑا خرچ کیا جاتا ہے، وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، کہا اس کو بیت المال میں جمع کرو، اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرے خدا کی حفاظت کافی ہے۔ اپنے گھر آئے، بیوی سے آ کر کہا، بیوی ان کی بہت بڑے خلیفہ کی بیٹی تھی،
عبدالملک کی بیٹی جو بہت بڑا زیور اور سامان جہیز کا لے کر آئی تھی، بیوی سے کہا کہ بیگم اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو جتنا جہیز کا سامان یہ زیورات تم کو تمہارے باپ نے دیا سب بیت المال میں جمع کر دو، کیونکہ بیت المال کا مالک بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ نہیں ہوتا، وہ تو عوام کا مال ہے، اسے اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کا کوئی حق نہیں، اس لیے سب بیت المال میں جمع کر دو۔ بیوی نے وہ تمام کا تمام زیور اور جہیز کا سامان بیت المال میں لا کے جمع کر دیا۔ اب اپنے خاندان والے لوگوں کو لکھا، وہ خاندان کے لوگ جو اپنے زمانے میں ان کے باپوں نے خلافت کے زمانے میں اپنے اپنے بیٹوں کو بڑی بڑی زمینیں دی، جائیدادیں دی، ان کو نوٹس دیے تمہارے باپ ان کے مالک نہیں تھے، یہ تو عوام کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال کا ان کو جمع کرو۔ سب جمع ہوئے اور درخواست کی کہ ہم کیا بھیک مانگیں گے؟ کہا میں نہیں جانتا بھیک مانگو گے یا نہیں مانگو گے، لیکن جو بیت المال کا ہے عوام کا وہ تو بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ سب جمع ہوئے، خاندان کی بوڑھی عورت تھی جن کا سب احترام کرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی احترام فرماتے تھے، ان کے بعد سب جمع ہوئے اور جا کر کہا کہ تم عمر کو سمجھاؤ، یہ ہم سے بڑھاپے میں بھیک منگوائے گا، پوری زندگی تو ہم نے دیش میں گزاری اور اب یہ سب چیزیں ہم جمع کر دیں تو کیا ہوگا؟ بڑی بھی آئی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہا کہ بیٹا سارے محلے والے خاندان والے دشمن ہو جائیں گے، کیوں تم ایسا کام کرتے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک انگیٹھی منگائی، اس میں آگ سلگائی اور اوپر گوشت کی ایک بوٹی رکھی جو فوراً چل کے رات بن گئی اور صبح اس سے بدبو پیدا ہو گئی۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت میں عمر کا یہ حال ہو؟ بس یہ سن کر بڑی بھی کھڑی ہو گئی اور جا کر کہا کہ بیٹا خاندان والوں سے بھی عمر نہیں مانتا، وہ نہیں مانے گا۔ چنانچہ وہ تمام جائیدادیں جو خلافہ نے اب سے پہلے اپنے بیٹوں کے نام کی تھی وہ تمام کی تمام بیت المال میں جمع کی گئی۔ وہ خاندان والے برداشت نہیں کر سکے، سب مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے اور اسی نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور کل 2.5 برس کے زمانے خلافت کرنے کے بعد شہید کر دیے گئے زہر کے ذریعے سے۔ لیکن انہوں نے عدل و انصاف میں اپنے کوئی کمی نہیں اور پورے دن قوم کے کام میں مشغول رہتے اور رات کو آ کر سجدے میں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اذان ہوگی، مؤذن آ کے ابتدا کرتا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت وہیں سے اٹھ کر سیدھے مسجد میں چلے جاتے۔ اس طرح یہ پورا خلافت کا زمانہ گزرا، خود اپنا حال سب چیزیں بیت المال میں جمع کرتی اور جب تک 2 آدمی نہیں کہتے کہ کپڑے پرانے ہو گئے تو کپڑے نہیں بدلتے۔ مرض الوفات میں لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں نے بیوی سے کہا کہ تم کپڑے نہیں بدل دیتی، امیر المومنین کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ جب تندرست تھے کپڑے نکال کے مجھ کو دے دیتے تھے اور میں بھی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، میں کپڑے دھو دیا کرتی تھی، ان کو پہن لیتے تھے سوکھنے کے بعد۔ اب کوئی دوسرے کپڑے نہیں ہیں امیر المومنین کے، کیسے میں کپڑے بدل دوں؟ ایک جوڑی کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کپڑے نہیں، اور امیر المومنین تمام مسلمانوں کا اتنا بڑا خلیفہ، یہاں سے وہاں تک ان کے ڈنکا بج رہا ہے، لیکن اپنا حال یہ۔ اور اس عدل و انصاف کا حال یہ کہ جہاں گائے پانی پی رہی ہے وہاں شیر پانی پی رہا ہے اور شیر کی مجال نہیں کہ گائے پہ حملہ کر دے، جہاں بھیڑ بکری پانی پی رہی ہے بھیڑیا وہیں پانی پی رہا ہے اور بھیڑیے کی مجال نہیں کہ وہ اس بکری کے اوپر حملہ کر دے۔ انسانوں سے بڑھ کر حیوانوں میں ان کے عدل و انصاف کا یہ اثر ہوا۔ دنیا کا اتفاق ہے کہ ان جیسا عدل و انصاف دنیا میں کبھی قائم نہیں ہوا، یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، یا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ عدل و انصاف پائے۔ یہ امام عادل۔ بعد میں بھی بہت سے ایسے بادشاہ ہوئے ہیں انصاف پسند۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا جا سکتا ہے، شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، سلطان ناصر الدین، یہ بڑے بڑے انصاف پسند بادشاہ ہوئے ہیں خود ہندوستان کے بادشاہ۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ بادشاہ ہیں لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ بھی ایسے ہی نہیں۔ جب
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور جنازہ لا کر رکھا گیا، خادم نے آگے بڑھ کر اعلان کیا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے، شیخ کی وصیت ہے نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، اصل کی سنت اور عشاء کی سنت کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اور کبھی نامحرم پر نظر نہ ڈالی ہو۔ جب یہ وصیت آ کر سنائی، جنازہ رکھا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائے، بڑے بڑے سلوک موجود ہیں لیکن ہمت نہیں کہ آگے آگے نماز جنازہ پڑھائے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائے اور فرمایا الحمدللہ یہ دولت مجھ کو حاصل ہے، شیخ نے میرا پردہ فاش کر دیا، الحمدللہ یہ دولت مجھ کو حاصل ہے۔ بادشاہ، لیکن کتنا کیسا بادشاہ، کیا عدل و انصاف، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات کا خرچ نہیں کرتا، اور بادشاہت کے باوجود ایسا ظہور، ایسی پرہیزگاری، ایسے بادشاہوں کو اللہ بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ سلطان ناصر الدین جو ان کے بعد میں خلیفہ اور ہندوستان کے بڑے بادشاہ ہوئے، ان کا عدل و انصاف بھی بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ ان کی بیگم اور ان کی اہلیہ کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گیا، درخواست کی کہ بادشاہ سلامت میرے لیے کم سے کم ایک خاتمہ کا انتظام کر دیجیے، گھر میں جو میری مدد کر دیا کرے، روٹی ووٹی پکا دیا کرے۔ بادشاہ پہلے تو ٹالتا رہا لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا بیگم تم کو معلوم ہے میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، برائے نام بادشاہ ہوں، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات سے خرچ کرنا حرام سمجھتا ہوں، میری اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کسی خادمہ کا انتظام کر سکوں۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے ہندوستان کا، لیکن گھر میں اپنی بیگم کے لیے کسی خادمہ کا انتظام نہیں کر سکتا، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات سے خرچ کرنا حرام سمجھتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ تو سب جانتے ہیں، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات سے کبھی خرچ نہیں کیا، قرآن پاک کے نسخے لکھتے تھے اور اس کی اجرت سے اپنا گزارا چلاتے تھے، وہ ٹوپیاں بنتے تھے اور اس کی اجرت سے اپنا گزارا چلاتے تھے، اپنی ذات کو اس کو خرچ کرتے تھے، حکومت کا کوئی پیسہ اپنی ذات کا خرچ نہیں کرتے۔ یہ امام عادل سب سے پہلے بلایا جائے گا، امام عادل کو، اور عرش کے سائے میں ان کو جگہ دی جائے گی۔ پھر بلایا جائے گا شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت پہ پرورش پائی، جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ جوان اسے بلایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی، جوانی سے پہلے ہی سے اس نے اللہ کی عبادت شروع کی۔ یہ نہیں جیسے کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں سال جوانی کو دیوانی ہوتی ہے تو چاہے کرتے بھی ہو، ایسا نہیں۔ اصل عبادت کا زمانہ تو جوانی کا زمانہ ہے، بڑھاپے کے اندر تو آدمی خود ہی گناہ چھوٹ جاتے ہیں اس سے۔ اصل تو جوانی کا زمانہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرے اور تقویٰ اختیار کرے۔ ایسا جوان جو اللہ کی عبادت ہی میں فرمان پڑھا، اللہ کی عبادت ہی میں اس نے پرورش پائی، اس کو بلایا جائے۔ اتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالغ ہونے سے پہلے تہجد شروع کی اور کبھی تہجد ان کی راغا نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے حافظ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، والد پڑا، اسپتال میں ان کو داخل کیا گیا۔ میں صبح کو ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میدان کرسی کے لیے آ کے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب رات میری تہجد کی نماز ناغا ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے تہجد کی نماز شروع کی تھی، بالغ ہونے سے پہلے تہجد کی نماز شروع کی تھی لیکن رات ناغا ہو گئی، یعنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز ناغا نہیں ہوئی، رات ناغا ہو گئی، اور وہ بھی کیسے فارغ پڑا ہوا، اور فارغ کا یہ حال تھا، بتایا کہ مجھے صرف میری زبان کا علم ہے، زبان بول رہی پورے جسم کا مجھے پتا، پورے جسم کے اوپر فارغ کا، اور اس وقت بھی آنکھوں میں آنسو کے تہجد میری فوت ہو گئی، بالغ ہونے سے پہلے تہجد شروع کی تھی، رات فوت ہو گئی، اس پر افسوس۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جوانی سے پہلے اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں، ایسے لوگ بلائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ ان کو نصیب فرمائے۔
ہم تو سمجھتے ہیں کہ جوانی تو اپنی دیوار پر کے لیے ہے، تجھے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں دل کو مجروح بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کرنے کی بالکل ستایا، جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی دار ہے، تماشا نہیں۔ بچپن لہو نہیں میں گزر جاتا ہے، جوانی کو سمجھتے ہیں یہ تو دماغی کا زمانہ ہے، بھلا جوانی میں کیا عبادت کرے، کیا تہجد پڑھے، اور کیا آدمی جوانی کے اندر اپنے کام کرے؟ یہ تو گویا اسی طرح ہے دیوانے پن کے کاموں کے لیے لوگ یہ تو کرتے ہیں۔ اور جب بڑھاپا آ گیا 10 قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کہیں گھٹنے دکھ رہے ہیں، کہیں سر میں درد ہو رہا ہے، کہیں آنکھیں دکھ رہی ہیں، کہیں اٹھا نہیں جاتا، ادھر کمزور ہو گئی، آدمی عبادت بھی کرنا چاہے تو کیا کرے بڑھاپے میں؟ تو اصل کو جوانی ہی سے عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوان تو اللہ کی عبادت ہی میں پرورش پایا، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اپنے عرش کا پایا نصیب ہوگا۔ 2 آدمی ہو گئے، تیسرا آدمی رجل قلبه معلق بالمساجد، بھائی یاد رکھنا، یاد رکھتے رہنا، تیسرا آدمی ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ہر وقت دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، ابھی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کر آئے اور اسی وقت سے دل مسجد میں لگا ہوا ہے، کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، کان برابر اذان پہ لگا ہوا ہے، آنکھ گھڑی پہ لگی ہوئی ہے، بھائی ظہر کا وقت ہوا اور اذان کا وقت ہوا اور فوراً ایک دم مسجد پہنچے اور نماز پڑھی تو سکون مل گیا، نماز پڑھ کر آئے اور ابھی سے پھر عصر کی نماز کا انتظار شروع ہو گیا، اب نماز کا وقت آیا اور میں نماز پڑھوں، اور وقت آیا اور میں نماز پڑھوں، دل برابر مسجد میں لٹکا ہوا ہے، برابر کان لگا ہوا ہے اذان کی آواز کے اوپر، اور اذان کی آواز آئی، سارے کاموں کو توڑا اور ایک دم دوڑا اور مسجد میں آیا اور نماز پڑھی، دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، ابھی اثر پڑھ کر آیا، پھر دل میں نماز میں لگ گیا، مغرب پڑھی اور مغرب پڑھ کے آیا، کھانا وانا بیٹھ کے کھا رہا ہے، لیکن دل اذان کے اوپر لگا ہوا ہے، اذان ہو میں مسجد جاؤ، اذان ہو میں مسجد جاؤ۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی نماز کبھی بغیر جماعت کے نہیں، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو۔ حضرت میاں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو ہمارے سلسلے کے سب بزرگوں کے بڑے شیخ ہیں، میاں جی تھے، لیکن حال یہ تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرتضی کا ہاتھ پکڑا خام میں اور ایک بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ پوری تو پریشان، ادھر ادھر معلوم کر رہے ہیں بھائی کون بزرگ ہے جن کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محدث جلال آبادی مولانا قلندر جلال آباد میں رہتے تھے، محدث تھے اور صاحب حضوری تھے۔ صاحب حضوری ان حضرات کو کہتے ہیں کہ جن کو بیداری ہی میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، وہ ان کے استاد سے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب حضوری تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں امداد اللہ ادھر ادھر پریشان ہوتے پھر رہے ہو، سارا لوہاری بھی تو ہوا، لوہاری گئے اور وہاں میاں جی بچوں کو پڑھاتے تھے، کوئی بہت بڑے عالم نہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ نہیں، وہاں باہر دیکھا جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہی بزرگ ہیں۔ جب خواب میں میں نے دیکھا تو یہی جوتیاں پہنے ہوئے تھے، انہی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوراً گئے اور پیروں میں گر گئے، صورت کو دیکھ کے پہچان لیا، پیروں میں گر گئے۔ انہوں نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا میاں امداد آپ کو اپنے خواب پر بڑا اعتماد ہے، ہم کو اپنے خواب پر بڑا اعتماد ہے۔ بہرحال ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں ہے تو میاں جی، لیکن 40 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یہ ہے مقام۔ اب ان کے ہاتھ میں اللہ کا نبی ان کے ہاتھ کو پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے رہا، پھر ان کے ذریعے سے کتنا بڑا فیض سلسلے کا پہنچا ہے، یہ ہے دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ ہمارے مولانا ارشاد احمد صاحب تھے، ان کو دل کا دورہ پڑا، ہمارے میرٹھی میں ان کا علاج ہوا، لوگ ان کے بڑے متعلقین جاننے والے تھے، سب نے کہا ہمارے گھر میں رہ کے علاج ہو، ہمارے گھر میں علاج ہو، فرمایا نہیں بھائی میں تو مسجد کروں، میرا بستر مسجد میں ڈال دو، چونکہ میں مکان سے جماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا ہوا ہے اور میں نماز چھوڑ نہیں سکتا،
میرا بستر تو مسجد میں ڈال دو اور وہی ڈاکٹر آ کے دیکھ لیا کریں، چنانچہ سے مسجد ہی میں رہ کر ان کا علاج ہو۔ مسجد سے نکلنا گوارا نہیں کیا، میری تو نماز بہت ہو جائے گی، نماز میں نہیں چھوڑ سکتا، اور زندگی بھر ان کا یہ معمول تھا، اذان ہوتی مسجد پہنچ جاتے تھے، بلکہ اکثر تو اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے، اور اذان کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مسجد میں نہ موجود ہو۔ یہ دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، نماز پڑھ کے آئے اور پھر برابر نماز کا انتظار، برابر ذہن لگا ہوا ہے، اب اذان ہو مسجد جاؤ، اب اذان ہو مسجد جاؤ۔ 3 آدمی ہو گئے، 4تھا آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ آپس میں تعلق اور محبت صرف اللہ کی وجہ سے ہے، کوئی اپنی غرض نہیں، کاروبار نہیں، رشتہ داری نہیں، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے تعلق ہو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، کاروبار کی وجہ سے تعلق ہو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے تعلق رکھتا ہے، محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اسی کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ 2 آدمی بھی وہ خوش نصیب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جو صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ 4 آدمی ہو گئے۔ 5واں آدمی رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، ایک آدمی، جوان آدمی، اس کو ایک عورت جو اونچے خاندان کی ہے اور حسن و جمال والی عورت ہے، وہ دعوت دیتی ہے برائی کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اپنی طرف دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے، لیکن وہ یقول، وہ یوں کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ عورت کا خاندان کمزور ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف رغبت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں، اونچے خاندان کی، اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ صورت شکل صحیح نہیں لیکن حسن و جمال والی عورت، حسن و جمال بھی ہے، خاندان بھی اونچا ہے اور وہ گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی جن کے گھر میں رہتے ہیں خود یوسف علیہ السلام، اور ہر وقت اسی گھر میں رہنا، اور وہ عورت حسن و جمال میں یہ تھا اپنے زمانے کی، تمام دروازے بند کر دیے، پھول لگا دیے، اور تنہائی اور اب یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، عورت ہے بات۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ کی پناہ، میں تو گناہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا اور انہ لا یفلح الظالمون، میں اپنے رب کی خیانت کروں، اس نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، بہترین ٹھکانہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ظالم لوگ فلا یار نہیں ہوتے، میں اس ظلم کو کر لوں گا لیکن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں دروازے بند ہیں اور زلیخا اصرار کرتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، حالانکہ دروازے بند ہیں، سوچا دروازے بند ہیں لیکن میرا کام دروازے تک جانا، دروازے کا کھولنا خدا کا کام، میں تو اپنا کام کروں، چنانچہ دوڑ کے دروازے پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آتا ہے، ہمارا بندہ اپنے اختیار کا کام کرے، ہم اپنے اختیار کا کام نہ کریں، وہ کھلا ہوا ملتا ہے، سارا کھلا ہوا ملتا ہے۔ دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں تو سارا کھلا ہوا، تیسرے پہ گئے تو سارا کھلا ہوا، ساتوں پر دروازے کھل گئے، اور یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے، اور پیچھے سے زلیخا پیچھے پیچھے دوڑی ہوئی ہانپتی کانپتی دامن کو پکڑا، کھینچا، لیکن وہ دامن بھی پھٹ گیا۔ وہاں سامنے دیکھا عزیز مصر دروازے پہ موجود، ور پایا سیدہ نزل با، وہاں اپنے سردار کو پایا دروازے پر، ایک دم عورت نے پیسرا بدل دیا اور کہنے لگی ما جزاء من اراد بعلی رسول اللہ یوجنا وغیر نبی، جو تیری اہل کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ اس کو سخت سزا دیا جائے، اس سے قید کر دیا جائے۔ پیسرا ایک دم بدل دیا۔ گو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر فرما دی، ایک شیرخوار بچہ اللہ نے اس کو گویائی دی، دودھ پینے والا بچہ وہ بولتا ہے
دامن دیکھو یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی سمجھی جائے اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی سمجھی جائے۔ وہاں دیکھا تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، سب کو یقین آ گیا کہ غلطی زلیخا کی ہے، لیکن پھر بھی اپنی مصلحت کی وجہ سے مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اب بھی زلیخا کہتی ہے کہ یا تو میری بات مان لو ورنہ تو جیل میں تیار ہو جانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار مجھے جیل میں جانا پسند ہے، برائی کرنا پسند نہیں ہے، میں تو جیل میں تو جا سکتا ہوں لیکن گناہ نہیں کر سکتا۔ جیل میں جانا گوارا کیا، جیل میں رہے، ایک لمبا زمانہ گزرا جیل کے اندر اور پھر رہائی ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کی اس نتیجے میں جو انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اللہ نے ان کو زلیخا کو بھی پھر حلال طریقے سے ان کے نکاح میں پہنچایا۔ لیکن بتانا یہ ہے، تنہائی ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، ساری چیزیں ہیں، اونچا خاندان ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کے بعد میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ جوان آدمی جسے خاندان والی عورت اور خوبصورت عورت دعوت دیتی ہے برائی کی اور وہ کہہ دیتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک یوسف نامی انسان بہت خوبصورت گزرا، کپڑے کا کاروبار، کپڑا بیچتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دروازے سے چھوٹی بچی آئی بلانے کے لیے کہ تم کو اوپر بلایا ہے، کپڑا خریدنا ہے۔ یہ گئے کہ اوپر کسی کو کپڑا خریدنا ہوگا۔ وہاں جا کے دیکھا کہ مکان میں ایک جوان بہت حسین خوبصورت لڑکی جوان بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اور گھر میں نہیں ہے، اور اس نے ان کی طرف پڑھ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور کہا کہ مجھے کپڑا وپڑا خریدنا نہیں، میں تو تم پر عاشق اور شیدا ہوں، اتنی مدت سے میں تم کو آتے جاتے دیکھتی ہوں اور میں تم پر فریفتہ ہوں، اور کبھی موقع مجھے نہیں مل سکا تم سے بات کرنے کا۔ آج میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر والے گئے ہوئے ہیں، آج اطمینان ہے اس لیے میں نے تم کو بلایا ہے۔ میں تو جو عورت مرد سے چاہتی ہے میں تو وہ چاہتی ہوں، اونچا خاندان، اونچا مکان، تنہائی، وہاں مکان میں اور کوئی نہیں، چھوٹی بچی اس کو بھی ایک طرف بھیج دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس برائی سے کیسے بچ سکتا ہوں، بچنے کی کوئی شکل نہیں، قفل لگا دیا، دروازہ بند کر دیا، کہیں جانے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، نکلنے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ نے تدبیر ذہن میں ڈالی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی مشکل سے نجات کا راستہ، بچنے کا راستہ اللہ میاں بنا دیتے ہیں۔ تدبیر اللہ نے ذہن میں ڈالی، بیت الخلاء کا بہانہ کیا، مجھے اس وقت اس سلسلے کا تقاضا ہو رہا ہے، ذرا میں فارغ ہو جاؤں۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، فارغ ہو جاؤ، اپنے اطمینان سے ملاقات کریں گے۔ بیت الخلاء میں گئے اور بیت الخلاء میں جا کر وہ بیت الخلاء، وہ غلاظت، گندگی، پاخانہ لیا اور اپنے ہاتھوں پر اور بدن پر، چہرے پر، پورے پر، اور جب باہر نکلے تو اس نے سوچا یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے، اب ایسی حالت میں کون پسند کرے گا؟ کہا اسے نکالو باہر، یہ کون پاگل یہاں آ گیا؟ دروازے سے ایک دم اس کو باہر نکالا، نیچے آئے، صابن خریدی 2 پیسے کی اور اپنے کپڑے دھوئے اور غسل کیا اور اپنا تروتازہ ہو گئے، اور پھر ہمیشہ ان کے جسم سے مسک کی خوشبو آتی تھی، زندگی بھر ان کے جسم سے مسک کی خوشبو آتی تھی جو کبھی نہیں گئی۔ اور رات کو خواب میں دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور یوسف علیہ السلام سے جنہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا اور زلیخا کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لیکن تمہارا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اور لاؤ اپنا منہ، جنہوں نے منہ کھولا اور اپنی زبان یوسف علیہ السلام نے ان کے منہ میں دی، صبح اٹھتے ہیں تو تعبیر الرؤیا کا علم اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اتنا بڑا زبردست علم جو بزرگوں میں بھی مشکل سے کسی کو ملتا ہے، کوئی آدمی خواب دیکھے اس کی وہ تعبیر بتائے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ یہ ہے تقوی کا نتیجہ اور پرہیزگاری کا نتیجہ۔ تو کسی کو کوئی عورت دعوت دیتی ہے، برائی کی طرف ابھارتی ہے، برائی کی طرف بلاتی ہے، خاندان بھی اونچا، قدر و جمال بھی ہے، لیکن یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس برائی کو نہیں کروں گا۔ کیا ہو گئے بھائی؟
4 5 ہو گئے. 7 ہو گئے. 5 6 بات 5 ہو گئے. چھٹا وہ مرد رجل تصدق اخفاء جو اس طرح چھپا کر صدقہ دیتا ہے لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اس طرح چھپا کر خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آج ہمارا ہاتھ تو یہ ہے کہ خرچ کریں گے تو جہاں شہرت ہوگی وہاں خرچ کریں گے, جہاں نام ہوگا تو خرچ کریں گے, بیاہ شادی میں خرچ کریں گے, جہاں بارات جائے گی وہاں جا کے خرچ کریں گے, اور مسجد میں دیگ لے جائیں گے, مائک لے جائیں گے, امام کو اتنا, مؤذن کو اتنا, اتنی سطح اور یہ مائک تاکہ خوب لوگ رکھو کہ صاحب فلاں چودھری صاحب آئے تھے, ان کی بارات تھی اور انہوں نے مسجد میں یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا. اور اپنے مسجد کے اندر بیچارہ امام بیمار ہے, 1 پیسہ خرچ نہیں کریں گے. مؤذن بیمار ہے, کپڑا نہیں دیں گے. مسجد میں سب کی ضرورت ہے, سب کا انتظام نہیں کریں گے, جھاڑو کا انتظام نہیں کریں گے. اپنی مسجد میں ضرورت ہے کوئی انتظام نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں تو شہرت نہیں ہونے گی. وہاں شہرت ہوگی اس لیے جتنا چاہے خرچ کرا لو. اللہ کے یہاں خرچ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. آدمی خرچ کرتا ہے بالکل چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا, یہاں تک کہ اپنے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جب ان کو غسل دیا گیا, کپڑے اتارے, دیکھا کندھوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں, ایسے نشانات جیسے مزدوروں کے ہوتے ہیں, کلیوں کے ہوتے ہیں, جو بوجھ اٹھاتے ہیں ان کے ہوتے ہیں. بڑا تعجب ہوا. حضرت نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا زندگی بھر, لیکن یہ نشانات کیسے, کندھوں میں نشانات کیسے؟ بیوی سے پوچھا, تمہیں کچھ معلوم ہو؟ نہیں معلوم. بیوی نے نہیں بتایا. خادم سے پوچھا, خادم نے بھی کہا ہمیں تو نہیں معلوم. اور دوستوں احباب سے پوچھا, کہا ہمیں تو نہیں معلوم تھے لیکن نشانات. معاملہ حل نہیں ہوا. انتقال کو 1 مہینہ گزرا. معلوم ہوا کہ 40 گھرانوں کے اندر یا 100 گھرانوں کے اندر جگہ کے فاقہ. بھائی کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن مہینے بھر کا خرچ بورے میں بھرا ہوا مکان سے باہر شہر میں ملتا تھا صبح فجر سے پہلے, اور مہینہ پورا نہیں ہوتا تھا, وہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ پھر آئندہ مہینے کے لیے بھرا ہوا بورا ملتا تھا, جس میں سارا کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا, ساری ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی, اس سے گزارا کرتے تھے. اب یہ عقدہ حل ہوا کہ یہ خدمت کرنے والا راتوں رات غریبوں کے یہاں پہنچانے والا, بیواؤں کے یہاں پہنچانے والا, یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شخصیت, جو راتوں رات یہ خدمت کو انجام دے. یہ ہے تصدق اخفاء. اس طرح پوشیدہ طور پر آدمی خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم, بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا کرنا. ایسے آدمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں ذرا نصیب فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے, چاہا اس مسجد کے قریب بوڑھیا رہتی تھی, بیوہ عورت, اندھی عورت, کہ میں اس کی کچھ خدمت کر دیا کروں, مکان میں صفائی کر دوں, پانی بھر دوں, کچھ اور ضرورت کا سامان لا کر دے دوں. اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بڑی بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خدمت کر دیا کروں. بڑی بھی نے کہا کہ بیٹا ایک شخص آتا ہے اور یہ سب خدمت کر کے چلا جاتا ہے. ایک مدت گزر گئی. کہا کہ دادی جان اس کا کیا نام ہے, کون ہے؟ کہا بیٹا نام تو اس نے آج تک مجھ سے بھی نہیں بتایا, کون ہے یہ خدمت کرنے والا. اب ان کو ٹو ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون ہے اس طرح اختلاف سے خدمت کرنے والا, اور نام بوڑھی عورت سے بھی نہیں بتایا. اس لیے اب ٹو میں لگے. اگلے دن فجر کے وقت پہنچے. کہا بڑی بہن ہے کہ بیٹا وہ تو جا چکا خدمت کر کے. اگلے دن اور پہلے پہنچے. کہا کہ بیٹا وہ تو جا چکا. تیسرے دن فجر سے پہلے پہنچے. کہا کہ اب یہ بھی گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چلے, دیکھا کوئی آگے آگے جا رہا ہے, یہ پیچھے پیچھے جا کے معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, جو راتوں رات پوشیدہ طور پر ایک بوڑھی عورت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور اس پوشیدہ طریقے پر کہ بوڑھی عورت کو بھی نہیں بتایا کہ کون ہے تمہاری خدمت کرنے والا. یہ ہے تصدق اخفاء.
لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ۔ اس طرح خرچ کرنا ضرورت مندوں پر کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیا کرنا۔ 6 آدمی ہو گئے، 7واں آدمی وہ کچھ رسید جس کو اللہ تعالیٰ نے عرض کرتا ہے نصیب فرمانی میں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا، تنہائی میں بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا کبھی محبت میں بھی ہوتا ہے، شوق میں بھی ہوتا ہے اور کبھی خوف میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف غالب آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، 7واں یہ آدمی ہوگا۔ آج ہمیں اتنی فرصتی نہیں ہے کہ تنہائیوں میں ہم بیٹھے اور اللہ کا ذکر کریں۔ آج تو ریڈیو کا مسئلہ کافی ہے، بلکہ اسے بھی بڑھ کر ٹیلی ویژن، VCR اور کیا کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے سے اور کیا تصویروں ٹیلی ویژن، رات دن وہی مسئلہ کافی ہے۔ صبح کو آپ کو تو ایک دم ٹیلی ویژن، دن بھر ٹیلی ویژن، رات کو سوئے تو آنکھوں کے سامنے ٹیلی ویژن، اسی حالت کے اندر آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہیں، اسی میں اٹھا تو ٹیلی ویژن، سویا تو ٹیلی ویژن۔ ایک صاحب نے یہاں بتایا ایک شخص نے کہ ادھر بھی ٹیلی ویژن، ادھر بھی صاحب یہ کیوں کہ اگر کروٹ لینی پڑے ادھر کو تو ادھر نظر نہ کرنی پڑے جو وہاں دیکھ رہے تھے وہ یہاں نظر آئے، ادھر کو کروٹ لینی پڑے تو ادھر کا وہ سارا نظر آئے، کچھ حصہ چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے سامنے بھی ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، دائیں کی وہ بائیں کی، اور بات کا دیکھا بیت الخلا میں بھی ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے تاکہ بیت الخلا میں جائیں اور جو نقشہ چل رہا تھا وہ وہاں بھی دیکھ سکیں۔ آج ہم لوگوں کا یہ ہاتھ کلمہ پڑھنے والے آدمی، ایمان والے آدمی، آج انہیں قرآن پاک پڑھنے کی کا موقع نہیں۔ کبھی ہمارے اکابر قرآن پاک پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ کبھی ہماری مذکورات مائیں بہنوں کے حالات ہوتے تھے کہ ہزاروں تسبیح پڑھتی تھی اور بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اس طرح تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ کوئی لاکھوں لاکھ تسبیح پڑھتے۔ ہمارے میرٹھ میں ایک قادر عالمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بہت سخی آدمی، پورے رمضان ان کا دسترخوان مغرب سے عشاء تک اور اس کے بعد تک چلتا تھا، عام دسترخوان۔ میں بھی ایک دفعہ ان کے یہاں گیا اور میں ان کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ایک تاجر آدمی اور ایسا نورانی چہرہ، میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کتنا ذکر کرتے ہو، کیونکہ وہ تو چہرے سے ذکر کا اثر ظاہر تھا، کتنا ذکر کرتے ہو؟ کہا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، اب تو صرف 60,000 رہ گیا ہے، زیادہ نہیں ہوگا، اب تو صرف 60,000 رہ گیا ہے۔ حضرت غنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 25,000 سے ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ابھی موجود ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں حضرت شیخ سے بحث ہوا، حضرت شیخ نے فرمایا میری مسجد میں اعتکاف کرو اور سوالات درود شریف کا ختم کرو۔ 3 دن کا اعتکاف کر کے سوالات درود شریف کا ختم کیا۔ پھر کہا ایک بزرگ کا نام لے کر اب تو حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور وہ جو ذکر بتایا اس کے مطابق ذکر کرو۔ میں وہاں گیا، انہوں نے 25,000 کا ذکر بتایا، اور اس طرح ہر 1,000 پر 2 رکعت نماز، ہر 1,000 پر 2 رکعت نماز، 6 گھنٹے لگتے تھے ذکر کرنے میں، اور پھر اسے بڑھا کر 50,000 کر دیا 24 گھنٹے کے اندر۔ میں نے پوچھا کتنے دن رہے وہاں؟ 6 مہینے تک، 6 مہینے مسلسل یہ معمول رہا۔ میں نے پوچھا کہ تم سے بھی زیادہ کوئی ذکر کرنے والا تھا؟ کہا کہ ایک صاحب سے، میں نے ان سے پوچھا تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ کہا کہ 70,000 مرتبہ۔ اب تو ہمیں سمجھنا بھی مشکل۔ باقی بھائی ہمارے اولیاء اللہ اور اکابر اور بزرگان دین، ان کے حالات اٹھا کر دیکھو، تبھی وہ بزرگ بنے ہیں، تبھی وہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ رات دن کس طرح اللہ کی عبادت میں وہ مشغول رہتے تھے اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ بعد کے معمولات میں 1.25 لاکھ مرتبہ کا ذکر اور یا 1.25 لاکھ کا درود شریف وغیرہ کا وظیفہ بھی ان کے معمولات میں کرنے والے کیا کیا کرتے گئے ہیں۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرتدہ کہ یہاں خانقاہ میں ہر وقت ذکر ہوتا تھا، 24 گھنٹے ذکر ہوتا تھا، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی جماعت ذکر میں مشغول رہتی تھی 24 گھنٹے، اور جانے والے کے کاروں میں اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔
کوئی 24 گھنٹے میں ایسا وقت نہیں تھا کہ کوئی نماز ذکر اللہ میں مشغول نہ ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا تعلق تھا حافظ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، ہمیشہ قرآن پاک روزانہ ختم کرتے اور تلاوت میں مشغول رہتے۔ جب بہت بڑھاپا ہو گیا اور بہت زیادہ ہو گیا تو اب وہ خود تلاوت نہیں کر سکتے تھے، کوئی نہ کوئی حافظ پاس میں رہتا تھا جو تلاوت کرتا تھا اور یہ سنتے رہتے تھے 24 گھنٹے، 1-2 گھنٹے کو چھوڑ کر رات کو آرام کے لیے، ورنہ تو ہر وقت یہ سلسلہ رہتا تھا۔ بتایا کہ ایک دفعہ میری والی تھی، رات کے 12 بجے کے بعد مجھے قرآن پاک سنانا تھا، لیکن میں وہیں سو گیا، کوئی مجھے اٹھا دے، میری آنکھ نہیں کھلی، حضرت نے خود آواز دی، میری آنکھ نہیں کھلی، دوبارہ آواز دی، آنکھ نہیں کھلی، دوبارہ آواز دی تو آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے دل کی گہرائی اور صدمے کے ساتھ یہ کلمہ نکلا کہ میری آنکھیں کھل گئی اور میں گھبرا کے ایک دم اٹھا، وضو کر کے آیا اور میں نے حضرت کو قرآن پاک سنانا شروع کیا، سورہ دہر تک پہنچا، کئی درمیان میں سے شروع کیا اور سورہ دہر کو جب ختم کیا فرمایا یہ رکو پھر دوبارہ سناؤ، اخیر کرو۔ میں نے پھر دوبارہ سنا، کہا کہ پھر سناؤ، میں نے پھر سنا، کہا کہ پھر سناؤ، کہا کہ پھر سنا، کہا پھر سناؤ، کہ 50 مرتبہ سے زائد مرتبہ میں نے سنایا اور حضرت بار بار یہ کہتے کہ پھر سناؤ پھر سناؤ۔ میں تو تھک گیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جانے، برابر آنکھوں کی پھڑی پڑی لگی ہوئی، میں تو گھبرا گیا کہ اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا، میں سکتے سے آ گیا اور دوسرے ساتھی کو میں نے دیا کہ ذکر اللہ خالقہ وفاد خالقہ، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ کہ ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرتضیٰ کو سنایا کہ 24 گھنٹے ذکر ہوتا تھا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی عجیب و غریب ہے جو یاد کرنے کے قابل ہے، کبھی کبھی جوش میں پڑھتے تھے۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرتضیٰ، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یارو جان ہی بے جان، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ورنہ یارو جان ہی بے جان، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے ورنہ یارو جان ہی بے جان۔ جب تک زبان سے اللہ اللہ جاری ہے تو سمجھو بدن میں جان ہے، اور جب یہ زبان سے یہ لفظ رکا تو گویا بدن کی جان نکل گئی، تو گویا جان بھی بے جان، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ورنہ یارو جان بھی بے جان۔ اب ان کو اللہ کا ذکر کرنے میں کیا لذت آتی ہے، اس کو کسی شاعر نے بیان کیا ہے، اللہ اللہ کی کثیری نام کثیر و شکر میں سمجھ جانم، اللہ 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 کی کثیری نام کثیر و شکر میں سمجھ جانم تمام۔ یہ اللہ اللہ کہنا کیا پیارا نام ہے کہ جب میں اللہ اللہ کہتا ہوں تو میرا پورا جسم شیر و شکر ہو جاتا ہے۔ شیر و شکر یعنی جیسے دودھ کے اندر شکر ملا دیتے ہیں اور وہ کتنا میٹھا ہو جاتا ہے، وہ مٹھاس، وہ دودھ کا مٹھاس ہے، اس میں شکر ملا دی گئی ہو، وہ مشہور مٹھاس ہے۔ تو جیسے دودھ اور شکر کا مٹھاس، اسی طرح میرا پورا جسم لو بالکل شیر و شکر کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کی شیری نسلا شیر و شکر بھی سمجھ جانم تمام۔ تو بھائی ساتواں یہ خوش نصیب آدمی رجل ذکر اللہ خالیا وفاظت عینا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا اور ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ باقی بھائی یہ ذکر کرنا جب تک بزرگوں سے تعلق نہ ہو، ان کی صحبت نہ ہو، ان سے آدمی وابستہ نہ ہو، تو جب تک تو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، جب تک تو ایک تصویر پڑھنا بھی مشکل، جب تک تو کوئی تصویر بھی نہیں پڑھیں گے جب تک بزرگوں سے تعلق نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں سے تعلق ضروری ہے تاکہ اللہ کا ذکر کرنے کا معمول بنایا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اللہ کے ذکر کا معمول بنایا جائے۔ یہ 7 آدمی ہیں خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ امت پہلے سے تیاری کرے، پہلے سے غور کرے کہ ہم ان 7 میں سے کسی قسم میں داخل ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں،
اور ایک میں ہے تو دوسری جماعت میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے. آدمی تجارت کرتا ہے تو 10 جگہ تجارت کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی بناؤں اور یہ بھی بناؤں اور یہ بھی بناؤں، اگر یہ بندہ ہو گیا تو یہ چلے گا اور یہ بندہ ہو گیا تو یہ چلے گا. تو تجارت میں سب طرف ہاتھ مارتے کہ نہیں مارتے؟ جی. اسی طرح اول تو کوشش کریں گے ان 7 قسموں میں ہمارا ہم شامل ہو جائیں، اور کوئی 7 میں نہ ہو تو کم سے کم 1-2 میں تو اس طرح شامل ہو جائیں کہ جس سے واقعی کہا جا سکے کہ واقعی یہ اس میں داخل ہے، اور اطمینان ہو کہ ہم اس میں داخل ہیں، اور قیامت میں ہم کو اس جماعت میں داخل ہونے کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھائی سب عمل کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ ساتوں باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ان باتوں کو دوسروں کو بھی جا کے سمجھائیں گے. جب ہم خود عمل کریں تو ہم تنہا اس کے سائے میں جانا پسند کریں گے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہم تو تنہا چلے گئے اور ہماری بیوی اور بچے اور والدین وہ وہاں دھوپ میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کو بھی لے جانے کی کوشش کریں گے، ان کو وہی چھوڑ دیں گے. تو وہ تو سبھی جائیں گے جب ان کو بھی ان چیزوں میں ابھی سے پابند بنائیں گے. اس لیے یہ سب چیزیں اپنے گھروں میں بھی لا کر سنائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ بھائی ان چیزوں کی کوشش کرو اور عمل کرو. ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو عرش کا سایہ ملے گا، عمل نہیں کرو گے تو عرش کا سایہ نہیں ملے گا. پھر اپنے دوستوں میں بھی اور رشتے داروں میں بھی، عزیزوں میں بھی، محلے والوں میں بھی جہاں بیٹھے ان کو یہ چیزیں سمجھائیں اور یہ بتائیں. اور یہ 7 چیزیں آپ نے یاد کر لی تو ایک حدیث آپ کو یاد ہو گئی. اور جتنا آپ ان کو بیان کریں گے، آپ حدیث میں مشغول رہنے والے ہوں گے، حدیث کو بیان کرنے والے ہوں گے، اور جتنوں کو آپ سنائیں گے اتنے آپ کے شاگرد بن جائیں گے کہ آپ نے انہوں کو حدیث یاد کرا دی. اور کیا عجیب عجب ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حدیث کے خادموں میں شمار فرمائے. اگر رات دن ہم اپنا یہ مسئلہ رکھیں گے، جو بھی بیٹھے آؤ بھائی میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، جو بھی آیا آؤ بھائی میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث سب کو بھی یاد ہے. یہ حدیث یاد ہو گئی کہ نہیں؟ 7 باتیں سب کو یاد ہو گئی کہ نہیں؟ جب یہ 7 باتیں یاد ہو گئی تو ایک حدیث آپ کو یاد ہو گئی. اب کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ایک حدیث سب کو یاد ہے، ہم تم کو بھی یاد کراتے ہیں. اور رات دن اس کا مسئلہ رہے گا تو حدیث کے پڑھانے والوں میں مجبور ہو گئے، حدیث کے خادموں میں شامل ہو گئے. اللہ کی رحمت سے کیا بھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں حدیث کے خادموں میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.